بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک نے ستایا تو گھر سے مسجد نبوی کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں چند اور صحابہ سے ملاقات ہوئی تو وہ تعجب سے پوچھنے لگے، اے ابو ہریرہ، اس وقت کہاں؟ غالباً وہ وقت عام لوگوں کے سونے کا ہوگا۔ میں نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت گھر سے نکلنے پر بھوک نے مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، قسم بخدا ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہمیں بھی بھوک نے ہی اس وقت گھروں سے نکالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ارے اس وقت تم سب کیسے؟ ہم نے صاف عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت بھوک ہمیں آپ کے پاس لائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر ان فقیروں کے بے وقت دھمکنے اور آرام میں مخمل ہونے کے کوئی ناگوار اثرات ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ فوراً کھجوروں کا ایک طبق منگوایا اور ہر آدمی کو دو دو کھجوریں عطا فرماتے ہوئے فرمایا، یہ کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو، یہ آج کے دن تمہارے لیے کافی ہو رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کو بچا کر گود میں رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، تم نے یہ کھجور کیوں بچا رکھی ہے؟ میں نے عرض کی، اپنی امی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کھاؤ، تمہاری ماں کے لیے ہم مزید دو کھجوریں دے دیں گے۔ چنانچہ میں نے وہ کھجور نوش کر لی اور میری والدہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید دو کھجوریں عطا فرما دیں۔ بعثت نبوی سے پہلے یتیموں کا طبقہ انتہائی مظلوم تھا۔ جو لوگ یتیموں کے سرپرست یا ولی بنتے وہ ان کا مال کھا جاتے، اپنے ناقص مال کو یتیم بچوں کے صاف ستھرے مال سے تبدیل کر لیتے۔ یتیموں کے مال کے نظم و نگہبانی کے معاوضے میں بہت زیادہ مال رکھ لیتے اور انہیں اپنے دیگر بچوں کی طرح نگاہ محبت سے نہ دیکھتے۔ یتیم بچیوں سے اگر نکاح کرتے تو ان کے حقوق پامال کرتے، یتیموں کو نہ خود کھلاتے اور نہ اوروں کو اس کی ترغیب دلاتے، اور ان کے ساتھ تکریم سے پیش آنے کی بجائے ان کی توہین کرتے۔ اسلام نے ان حق تلفیوں اور زیادتیوں کی مذمت کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں ان کے برابر اسے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جس نے کسی یتیم کے ساتھ نیکی کی، وہ یتیم خواہ اس کے خاندان کا ہو یا کسی دوسرے خاندان کا، تو میں اور وہ یعنی یتیم سے نیکی کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا کہ اس طرح دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، میری ایک یتیم بہن اور بیوہ ماں ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ہاں سے کھلائیے، اللہ آپ کو کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حسن تکلم پر خوش ہوتے ہوئے فرمایا، اے لڑکے، تو نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے گھر جاؤ، وہاں سے کھانے کے لیے جو کچھ ملے ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا کاشانہ نبوی سے 21 عدد کھجوریں لے آیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں پر دم فرمایا اور دعا کی برکت کی، پھر فرمایا، بیٹا، یہ 7 تیرے لیے اور 7 تیری ماں کے لیے اور 7 تیری بہن کے لیے، صبح و شام ایک ایک کھجور کھا لیا کرو۔ پس جب وہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے واپس لوٹا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کی طرف سے جلدی سے اٹھے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے دعا دی کہ اللہ کریم تمہارے حالات بہتر فرمائے اور تجھے اپنے باپ کا جانشین بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، یتیم بچے کے ساتھ تیرا حسن سلوک میں نے دیکھا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یتیم بچے پر رحمت کے جذبے سے ایسا کیا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جو مسلمان کسی یتیم بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس یتیم کی ہر بال کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے، ہر بال کے عوض اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ہر بال کے عوض اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، روز قیامت اس شخص کو وہ قطعاً عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرم نرم باتیں کی، اس کی غریبی اور یتیمی کو محسوس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی یتیم کو مارتا ہے تو اس کے رونے سے رحمان کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بچے کو کس نے رلایا ہے جس کے باپ کو میں نے تہ زمین میں چھپا دیا ہے؟ خود جانتے ہوئے بھی جب یہ سوال ہوتا ہے اور فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں، تو اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری رضا کے لیے اس یتیم بچے کو جو شخص چپ کرائے گا اور خوش کرے گا، میں قیامت کے دن اسے خوش کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور پیار کرتے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ ابو خلیل علیہ رحمت سے نقل کرتے ہیں، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سوالات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے پوچھا، یا اللہ اس شخص کی جزا کیا ہے جو کسی یتیم بچے اور بیوہ عورت کا ماز تیری رضا کے لیے سہارا بنتا ہے؟ فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے اپنے سایہ رحمت میں اس وقت پناہ دوں گا جبکہ میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ذیقعدہ 7 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ صلح نامہ حدیبیہ کے شرط کے مطابق 3 دن کے قیام کے بعد آپ مکہ سے چلنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کمسن یتیم بچی امامہ یا اماں کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے جا کر حضرت فاطمہ زہرا کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہاری بنت ہے، میں اس کو اٹھا لایا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ نے حضرت امامہ کو اپنی آغوش تربیت میں لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں الگ الگ دعوے پیش کیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ امامہ میرے چچا کی لڑکی ہے، اس لیے میں حقدار ہوں۔ حضرت جعفر یہ کہہ کر اپنا استحقاق ظاہر کرتے ہیں کہ وہ میری بنت ہے اور میری زوجہ اسماء بن امیس کی بانجی ہے۔ حضرت زید کہتے تھے کہ وہ میرے بھائی کی لڑکی ہے۔ اللہ اللہ، یہ ناز اور محبت کی لڑائی ایک کمسن یتیم بچی کو پالنے کے حق پر ہو رہی ہے، حالانکہ اسلام میں پہلے یہی بے قصور بچیاں زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منازعت کا فیصلہ حضرت جعفر کے حق میں صادر فرمایا، کیونکہ ان کی زوجہ اسماء بنت امیس حضرت امامہ کی حقیقی خالہ تھی اور خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔